بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں اور ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، سوالات کے جوابات دینے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں اور ایک اعلان بھی سماعت فرما لیجئے۔ اگست سے انشاءاللہ ہماری ایک اور کلاس آن لائن اسٹارٹ ہو رہی ہے جس میں قرآن فہمی کے اصول استدلال سکھائے جائیں گے۔ اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔ اچھا سر، سوالات بہت سارے جمع ہو گئے، میں نے سوچا کہ آج یہ سوالات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بھائی نے سوال کیا ہے اور بڑا جامعی سوال کر دیا ہے انہوں نے، اسلام میں تصویر کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کچھ ٹائم پہلے بہت سختی کی جاتی تھی تصویر بنانے کے حوالے سے، لیکن اب اتنی زیادہ شدت ہو گئی ہے کہ ہر عالم، ہر نعت خواں، ہر بندہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ تو کیا یہ تصویر بنانا اسلام میں درست ہے یا نہیں؟ اور جو روایات آتی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم؟ تصویر کا جو حکم ہے نا، بالکل اس میں علماء کی آراء تو کافی الگ پائی جاتی ہیں، لیکن اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے کہ جس پر اتفاق ہے تمام کے تمام علماء کا، ہر وہ تصویر وہ کسی بھی طرح کی ہو، چاہے وہ کیمرے کی ہو، ڈیجیٹل ہو، ہاتھ سے بنائی پینٹنگ ہو یا مجسمہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کا تعلق کسی بھی طریقے سے توحید کے منافی ہو رہا ہوگا پھر تو بالاتفاق علماء کے ہر چیز حرام ہو جاتی ہے۔ حرام کیا، کفر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی تصویر ہو، مثال طور پر اگر کسی چیز کی عبادت کی جائے، اس نیت سے آپ نے بنایا، یا کسی کو عبادت کی غرض سے بنا کر کے دیا، یہ سب چیزیں جو توحید کے منافی ہو جاتی ہیں بالاتفاق منع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ذہن میں رکھیے گا کہ تصویر ایسی کہ جس کے اندر اگرچہ آپ کو لگ رہا ہو کہ عبادت کا تعلق نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بدعات کے اندر یا کسی بھی طریقے سے ہم کہتے ہیں مفضی الی الشرک، یعنی شرک کے وہ اسباب کے طور پر استعمال ہو رہی ہوں، ایسی تصاویر ان کی بھی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، چاہے اس کو میں رکھوں چاہے میں بناؤں۔ اس کی یوں کہا جاتا ہے اس کو، جیسے معظمات دینی ہوتے ہیں نا، جن کی تصاویر کو خاص طور پر لوگ برکت کے لیے لگا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک دکان کے اوپر تصویر لگا دی، بھئی یہ 11ویں والے جو بزرگ ہیں ان کی تصویر ہے، پھر روزانہ آ کر کے ادھر اگربتی بھی لگا دی، تعظیم شروع ہو گئی۔ یہ بڑی سختی کے ساتھ ایسی تصاویر کو منع کیا جاتا ہے جو معظمات دینی کی تعظیم کی غرض سے جو بنائی جاتی ہے، اس لیے کہ بت پرستی کا جو آغاز تھا وہ اسی طرح ہوا تھا کہ جو دینی معظمات تھے ان کی سب سے پہلے تصاویر آئیں، لوگ تعظیم کرنے لگ گئے، پھر آہستہ آہستہ یہی تعظیم شرک کے اندر تبدیل ہو گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر اتفاق ہے۔ اچھا، اس سے ہٹ کر کے جو بھی تصاویر ہیں جس کے اندر نہ تو معظم دینی کی تعظیم کی غرض سے ہم تصویر بنائیں یا توحید کے منافی کوئی بھی اس کے اندر کام نہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جس میں بالکل دو رائے پائی جاتی ہیں علماء کی۔ میرا رجحان بہرحال یہ ہے کہ ان تصاویر میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہوتی ہے، بشرط یہ کہ فحش میں مبتلا نہ ہو۔ یعنی آپ خود ایک فحش تصویر بنائیں وہ تو پھر قرآن کی فحش کی نصوصات کے اندر ہم اس کو منع کر دیں گے، فی نفسی ہی اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں آپ محقق شوقی ابراہیم صاحب جو ہیں ان کی تحقیق پوری پڑھ سکتے ہیں، نہایت نپیت الفاظ کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں تصاویر تعلیم کی غرض سے بھی بنائی جاتی ہیں، جیسے بایولوجی اگر کوئی پڑھ رہا ہے سبجیکٹ تو اس کے اندر تصاویر آتی ہیں، تو طلباء جو ہے وہ تعلیم کی غرض سے دیکھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، زینت کی غرض سے، بہت سی اغراض ہیں۔ تو جب آپ توحید کے منافی غرض سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی ممانعت نہیں رہتی ہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک سے بھی سمجھی جا سکتی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن ذکر کرتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو آیات دی تھیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ آپ پرندہ نما بناتے تھے، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس کے اندر آپ نفخ کرتے تھے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو آپ تھوڑا سا غور کریں، مٹی سے ایک مجسمہ بنا رہے ہیں، اب مٹی کا جو مجسمہ بن گیا یہ اگر شرکیہ طور پر یا اس نیت سے بنایا جائے تو شرک ہے، لیکن یہاں پر اللہ کی آیت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، تو جب مقصد بدلا تو یہاں وہ اللہ کی آیت بن گیا، وہاں پر وہ شرک بن گیا۔ تو قرآنی استدلال بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ اگر تو کسی بھی طرح سے توحید کے منافی معاملہ ہو رہا ہے تو ہم احتیاط کریں گے، ورنہ اگر اس میں فحش نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی عنصر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی نیت سے تعلیم، زینت یا وغیرہ نیتوں سے ممانعت نہیں ہوتی۔ اچھا، کچھ لوگ بعض حضرات تو وہ اتنی شدت اختیار کرتے ہیں تصویر کے معاملے میں کہ جیسے یہ پوچھتے ہیں بھائی یہ پاسپورٹ کے لیے تصویر کھنچوانا، شناختی کارڈ کے لیے تصویر کھنچوانا، بولا ہم بھائی عمرے پہ نہیں جا رہے، واقعی ریئلی ایسے لوگ ہیں، ہم نہیں جا رہے، اس کے لیے ایک حرام کام کرنا پڑے گا، تصویر کھنچوانی پڑے گی، لہٰذا ہم نہیں جا رہے۔ تو یہ جو شدت اختیار کرتے ہیں لوگ، ان کو کس طریقے سے؟ دیکھیں، اگر شدت اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ انہوں نے تحقیق کی، قرآن و حدیث میں غور و فکر کیا، ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے سر، آپ کسی پر زبردستی اپنا موقف نہ تھوپیں، یا ہم کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے کہ مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو چیز مجھے دین لگ رہا ہے آپ بھی مانو کہ دین وہی ہے، ایسا نہیں۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور اجتہادی مسائل جو ہوا کرتے ہیں اس میں سختی نہیں رکھی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کا رجحان ہے، اس کو یہی سمجھ میں
میں آ رہا ہے کہ اللہ کا حکم اسی طریقے سے علی الاطلاق جاری ہوگا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپس کے اندر جو اجتہادی مسائل ہیں اس میں سختی نہیں رکھنی چاہیے. اور ہاں جتنے اختلافی مسئلے ہیں، مجتہد فی مسئلے ہیں، اس میں اگر کوئی بھی جانب جواز ہے اس کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. یہی رویہ ہونا چاہیے اجتہادی مسائل میں. ٹھیک ہے سر. اگلا سوال ہے ہمارے امتیاز بھائی سوال کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ چل بھی رہا ہے. اسلام آباد میں گدھے کا گوشت پایا گیا ہے، گدھے پائے گئے ہیں، زندہ بھی مردہ بھی، کالے بھی. کراچی میں بھی یہ ابھی حال ہی میں واقعہ پیش آیا گیا. تو وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اسلام میں گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ گدھے کے گوشت سے متعلق ہماری ویڈیوز ہیں چینل پہ، تو آپ ایسا کیجیے گا ان کو ڈسکرپشن میں لنک شیئر کر دیں. تو اس پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے کہ بہت غور و فکر کیا گیا. علماء کا بالکل اختلاف موجود ہے اس میں. صحابہ کرام کے دور سے ہی ایک فہمی اجتہادی یہ مسئلہ رہا ہے کہ حلال سمجھا یا حرام. عبداللہ ابن عباس جو تھے ان کا رجحان اس جانب تھا کہ وہ اس کو حلال سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، قرآن کی نصوصات سے مجھے اس کی حرمت نظر نہیں آتی. دیگر کئی علماء کرام ایسے ہیں کہ جو اس کی حرمت کے قائل ہوئے تھے. اور جو یہ گھریلو گدھے ہوتے ہیں، ایک ہے کہ جسے زیبرا ہم بولتے ہیں، جو عربی کے اندر اسے بھی گدھا بولا جاتا ہے، حمار بولا جاتا ہے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ جو گھریلو گدھے اس میں اختلاف رہا ہے. یہ بھی ایک اجتہادی ہی مسئلہ ہے. دلائل دونوں طرف ہیں، بڑے مضبوط دلائل ہیں. اور عبداللہ ابن عباس کا جو استدلال ہے وہ نہایت مضبوط ہے. وہ ایک ذاتی رجحان ہم دے سکتے ہیں کہ بھائی میرے نزدیک ترجیح یہ پاتا ہے. بات وہی ہے کہ ہم کوئی جو چیز میرے نزدیک راجح ہو میں کسی پر زبردستی تھوپ تو نہیں سکتا ہوں. لیکن اس موضوع کو ڈیٹیل آپ دیکھیں، آپ ویڈیو شیئر کر دیجیے گا، ان سے لنک شیئر کریں تاکہ وہ تفصیل سے دیکھیں، تو تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ اس کے اندر کیوں اختلافات ہوئے، کیا بات کو سمجھنے کے اندر یہ دو رخ پیدا ہو گئے تھے علماء میں. معاملہ یہ ہے کہ گدھا کا لفظ جو ہے نا وہ بڑا عجیب ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. کسی کو گالی کے طور پر، برائی کے طور پر کہنا بھی ہو تو کہتے ہیں گدھا ہے یہ. تو اس طریقے سے شاید جانور کو برا سمجھا جانے لگا ہے. اور نارملی ہمارے پاکستان میں یہ یوز نہیں ہوتا ہے کھانے کے لیے، شاید اس وجہ سے اس کو برا سمجھتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو اسلام حلال قرار دے رہا ہے، چلو دونوں دلائل پائے جاتے ہیں، تو جو اس کو برا سمجھ رہے ہیں ان کو کس طریقے سے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو چیز عرف میں نہیں کھائی جاتی، کوئی جانور ہو یا چاہے کوئی سبزی ہو جو عرف میں نہیں کھائی جاتی، تو انسان کو اس کو دیکھ کر یا کھاتے ہوئے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے. یہ ایک نیچرل ایک چیز ہے، اس کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے. گدھا ہمارے یہاں معروف نہیں ہے، گھوڑا ہمارے یہاں معروف نہیں ہے، اور بیسیوں جانور ہیں جو حلال ہوں گے لیکن ہمارے یہاں معروف نہیں ہے کھانے کو، لہٰذا وہ اس کی احتیاط کرنی چاہیے. ہاں یہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، ایک تحقیقی موضوع ہے اور اس میں بہت سی ماضی میں بھی تحقیقات ہو چکی. اب جس کو جو ترجیح رکھتا ہے جس کے نزدیک، اس حساب سے چل سکتا ہے. سختی نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ گدھے کا لفظ ہمارے یہاں چونکہ بطور گالی بھی استعمال ہوتا ہے. کسی کو بیوقوف کہنا ہو تب بھی گدھا، کوئی زیادہ اونچی آوازیں نکالنا ہو گدھے. تو گدھا چونکہ برے معنوں میں بہت استعمال ہوتا ہے، محاورتاً مجازاً، شاید اسی وجہ سے گدھے کا نام سن کے یا گدھے کا گوشت سن کر کے لوگ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. یہ بات ہے. باقی اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. ہمارے یہاں جو ہے بات یہ کہ صرف گدھے کا گوشت نہیں ہے، وہ گدھے کا گوشت بیف کہہ کے بیچ رہے ہوں گے یا دیگر ناموں سے بیچ رہے ہوں گے، تو چونکہ دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ چیز زیادہ بری ہوتی ہے. بھائی اگر آپ ایک دکان ہے اس کے اوپر لکھ دیں کہ میرے یہاں سے گدھے کا گوشت بھی میں بیچ رہا ہوں، تو بس ٹھیک ہے. اب آپ ایک انسان کے ساتھ کام. جس طریقے سے بعض افراد جو ہے نا اپنا علم تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے شاید ان گدھے والوں نے بولا بھائی چلو کچھ دلائل کے نزدیک حلال تو ہے یہ، تو ہم بھی تم پہ تھوپتے ہیں. انہوں نے بھی زبردستی کھلانے کی. صرف یہ وجہ نہیں ہے، اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ گدھا جانور کو سستا نہیں ہے. کہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ گدھے کو لگتا ہے کوڑیوں کے دام بکتے ہیں، بہت مہنگا جانور ہے. صحیح. اب یہ گدھے اگر اس کا گوشت، اگر یہ حقیقت ہے کہ اس کا گوشت ریسٹورنٹس میں جا رہا ہے اور لوگ کھا رہے ہیں، تو ممکن ہے یہ وہ گدھے ہوں جو مر گئے ہوں، جن کو ذبح بھی نہ کیا ہو، یا ایسے جو اتنے کو بیمار ہوں یا لاگر ہوں، ان کو سستے داموں خرید کر کے ذبح کر کے اور اس کا گوشت. تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. صرف گدھے کا گوشت نہیں ہے یہ، گدھا بہت مہنگا جانور ہے. آپ لینے جائیں آپ کو پتہ چلے گا، سستا نہیں ملتا. ٹھیک ہے سر، ویسے تو گلی گلی مل جاتی لیکن مسئلہ یہ، چلے آگے چلتے ہیں. بہرحال ابھی ایک بھائی اور سوال کر رہے ہیں، ہمارے مجاہد بھائی ہیں انڈیا سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے بیانات سنتا ہوں اور میں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہے اس طریقے سے کہ ایک لائبریری ہے، اس میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. بس اتنا ہی انہوں نے خواب دیکھا ہے. تو کہہ رہے ہیں کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں خوابوں کی تعبیر کا بیان کرنا ممکنات میں سے بھی ہے یا نہیں. اس میں دو زاویے علماء کے ہیں، میں دونوں سمجھا دیتا ہوں. اس میں بھی کام ہو گیا. ٹھیک ہے، چونکہ ایک تحقیقی موضوع ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کیا ہے. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف نازل کیا، آپ ایک دفعہ پڑھیے. سورہ یوسف کے اندر ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے خواب بیان کیا اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے. اللہ نص کرتے ہیں قرآن میں کہ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا، تعویل کا علم دیا گیا اور اللہ کی طرف سے دیا گیا. آپ کے والد محترم کو بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا. اس بات پہ غور کیجیے گا. آپ کو ایک شخص خواب کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی پرندہ ہے میرے سر سے کھا رہا ہے،
اس کی کیا تعویل ہو سکتی ہے، تعبیر ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ تجھے پھانسی ہو جائے گی، تجھے سزائے موت ہو جائے گی، مر جائے گا۔ ایک دوسرا شخص خواب بیان کرتا ہے کہ بھائی میں نے دیکھا ہے کہ میں کسی پھل سے جو ہے نا وہ رس نچوڑ رہا ہوں۔ آپ اس کی تعبیر یہ بیان کرتے ہیں تو بادشاہ کے ایک بڑا قریبی نوکری کرے گا، اس کے بالکل قریب ہوگا اور تو اس کو جام پلا رہا ہوگا، اس طرح کی تعبیر کی۔ پھر ایک خواب دیکھا گیا کہ بھائی بادشاہ کہتا ہے 7 گائیں ہیں، 7 گایوں کو کھا رہی ہے، تو تعبیر یہ کی گئی کہ اتنے عرصے بعد ایک قحط آئے گا، پھر وہ اتنا عرصہ قحط رہے گا، پھر اتنے عرصے بعد قحط جائے گا، پوری اس کی پلاننگ کرنی ہوگی۔ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ جو تعبیرات حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی ہیں، یہ معاملہ علم غیب سے لگ رہا ہے یا نہیں؟ چونکہ مستقبل، تعبیر کہتے ہیں مستقبل کے علم کو، کہ یہ جو آپ کو خواب آ رہا ہے اس کے مطابق مستقبل میں آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ تو جہاں مستقبل کا تعلق آ جاتا ہے تو وہ معاملہ علم غیب ہوتا ہے۔ اسی لیے محققین علماء کرام کی ایک بڑی فہرست اس جانب موجود ہے جو خوابوں کی تعبیر کو علم غیب کے ساتھ متعلق کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے سورہ یوسف اس بات پہ گواہی ہے کہ جس طرح کی تعبیرات حضرت یوسف علیہ السلام نے کی اور بتائیں اور ویسے ایگزیکٹ ہو جانا، تو یہ علم غیب سے ہی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی خواب کی ایکچولی تعبیر کیا ہے یہ انسانی ممکنات میں سے نہیں ہے، وہ اللہ جانے یا اللہ تعالیٰ کسی کو سکھا دیں تو وہ بیان کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ خوابوں کی تعبیر جو ہے جو ہمارے یہاں نارملی کی جاتی ہے یا کتابوں کی بہت سی کتابیں ملتی ہیں خوابوں کی تعبیر، آپ نے سانپ دیکھ لیا تو ایسا ہوگا، پانی دیکھ لیا ایسا ہوگا، یہ سب ظنیات ہیں۔ اس میں سے کسی ایک چیز پر بھی بلیو نہیں کیا جا سکتا، نہ یقین رکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی علم ہے کہ جو قطعی طور پر خوابوں کی تعبیر بیان کر دے۔ اگر کوئی شخص ماہر بھی ہے تو وہ بھی کچھ اشارات پکڑ کے آپ کو ایک گائیڈ کر دے گا، وہ بھی ظنی ہوگا، ہم اس کو قطعی درجہ نہیں دے سکتے ہیں، یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ لہٰذا خواب آپ نے دیکھا اس کی ایکچولی تعبیر کیا ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ رب العزت جانے، اسی پر چھوڑ دیا۔ لیکن سر اس پر تو پورے پروگرام بن گئے ہیں، ٹی وی چینل پہ پروگرام چل رہے ہیں جناب، خوابوں کی تعبیر کا پروگرام۔ اب اس طریقے کے اس نام کے بہت سارے پروگرام چل رہے ہیں اور وہ تو اس طریقے سے عوام میں ڈال چکے ہیں یہ باتیں کہ عوام بولتی ہے بھائی میں نے کالا بچھو دیکھ لیا، میں نے سفید کام کر لیا، میں نے وائٹ رنگ دیکھا ہے، میں نے کالا رنگ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بتاؤ، کیلا دیکھا ہے اس کی تعبیر بتاؤ، فلاں فروٹ دیکھا ہے اس کی تعبیر بتاؤ، دودھ دیکھا ہے اس کی تعبیر بتاؤ۔ یہ الٹے سیدھے خواب جو ہمیں آتے ہیں پتہ نہیں کس وجہ سے، وہ اس کی تعبیر پوچھتے ہیں، مولانا صاحب بتا رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ بات بیٹھتی چلی گئی ہے نا، وہ تو یہی یقین کرتے ہیں۔ ممکن ہے وہ مولانا صاحب کلیئر کرتے ہوں کہ سب ظنیات ہیں، اس میں قطعی درجے کی کوئی بات نہیں ہے، مستقبل کا علم ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ کل کیا ہوگا قرآن کی نص موجود ہے، مستقبل کی معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ خوابوں کی تعبیر چاہے کتابوں میں مروی ہو، کتابیں اس کے اندر کچھ بھی آ گیا، وہ سب ظنیات کے اندر داخل ہوتی ہیں، قطعیات میں داخل نہیں ہوتی۔ بخاری کی حدیث ہے، غور کیجیے گا، حضرت ابو بکر صدیق ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں بیٹھے ہوئے حاضر ہیں، ایک شخص نے کوئی خواب سنایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کوشش کروں اس کی کوئی تعبیر نکالنے کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب تعبیر بیان کی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرما دیا آپ کی یہاں کچھ غلطی رہ گئی ہے، اس طرح نہیں ہے، یہ اتنا حصہ آپ نے تعبیر کا ٹھیک کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسا شخص، اتنا بڑا مقام، لیکن وہ بھی تعبیر کے اندر قطعی درجے تک نہیں پہنچ سکے۔ سر یہ معاملہ قرآن کی نصوصات سے بالکل واضح ہے کہ تعبیر کا تعلق مستقبل کے علم کے ساتھ ہے، مستقبل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے، لہٰذا ہم جتنی بھی خوابوں کی تعبیر کر لیں سب کا درجہ ظنی ہے، وہ ایک گمان ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 ایکچولی تعویل جو اللہ کے نبیوں نے کی ہے، جس کو قرآن وہ اللہ کی وحی سے کی ہے، لہذا ہماری تعبیرات کو ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے اس کے اندر قول فیصل، قول محقق، یہیں تک رہنا چاہیے۔ اب یہ خواب کو ہی لے کر جو ہے نا ایک بہت بڑی عمارت بھی کھڑی کر دی گئی ہے، استخارہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جناب فلاں فلاں کام کر لو اور اس کے بعد تم سو جاؤ، خواب آئے گا، خواب میں ہرا یا سفید نظر آئے تو اوکے کام، کالا یا لال نظر آئے تو کام اوکے نہیں ہے۔ تو اب خواب کا تعلق استخارے سے بھی بنا دیا گیا، تو اسلام کیا استخارے سے خواب کا تعلق؟ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ آپ استخارہ جب کرنا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر آپ سو جائیں استخارے کی دعا کر کے، اگر خواب میں آپ کو یہ رنگ نظر آئے تو آپ کو اجازت ہے وہ کام کرنے کی، کالا نظر آئے تو اجازت نہیں۔ سر یہ خوابوں کا تعلق کہیں بھی ذکر نہیں، نہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، نہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے ذکر، یہ فضول اپنی طرف سے نکالی بدعت ہے۔ اچھا، اس کو بدعت ہی بولیں تو زیادہ اچھا ہے۔ استخارہ شرعیہ یعنی ہمارے دین نے جس چیز کو استخارہ رکھا اور جس چیز کو زمانہ جاہلیت میں استخارہ سمجھا جاتا تھا، یہ دونوں چیزیں باہم ضد ہیں۔ بدقسمتی سے اب ہم نے اسی زمانہ جاہلیت والے استخارے کو استخارے نام سے اپنے دین میں چلانا شروع کر دیا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، اگر آپ مجھے کیا میں سمجھا دیتا ہوں لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ دیکھیے گا استخارہ جو ہے یہ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ مجھے اشارے ملیں کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے، مستقبل کا اشارہ مل جائے یا یہ میں کام نہ کروں،
اشارہ مل جائے. یہ زمانہ جاہلیت کی رسومات تھی. مثال کے طور پر ایک مٹی کا انہوں نے برتن بنایا ہوتا تھا, وہاں چلے گئے اور اس کے اندر کچھ پرچیاں ڈال دیں اور کچھ منتر شنتر پڑے, اس کے بعد کسی پرچی کو نکالا تو اس کے اندر اگر مثال کے طور پر ABC لکھا ہوا آ جائے تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کے حق میں یہ کام بہتر ہے, آپ کر لو. اور یہ چیز لکھی ہوئی آ جائے اس کا مطلب ہے بہتر نہیں ہے, یہ نہ کرو. اس طرح اور بہت سے طریقے انہوں نے نکالے ہوئے تھے. یہ وہ استخارہ ہے جس کے اندر زمانہ جاہلیت کے جو مشرکین تھے وہ ملوث تھے, اور ان کا استخارے کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے ہمیں اشارہ مل جائے کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو میں کر لوں, یعنی مستقبل پتہ چل جائے کچھ اشارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو اشارے ہیں جس کو سمجھنا اللہ, ان سب اشاروں کو بالکل یکسر ختم کر دیا. قرآن کی نص بھی موجود ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ کہ یہ ساری چیزیں جس سے مستقبل کے اشارے نکالے جانے باطل ہیں. اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی درست تعلیم دی, اور وہ یہ ہے کہ مستقبل کا معاملہ چونکہ اللہ کے ساتھ خاص ہے وہیں رکھا جائے. اور استخارہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے, اس میں مشاورت کریں, مشاورت کر کے جب آپ کسی کام کی طرف ایک ترجیح پاتا ہے پھر آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جتنا ہو سکتا تھا غور و فکر کر لیا, اب میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ تو مستقبل کا علم جانتا ہے, میں نہیں جانتا مستقبل کا علم. اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو برکتیں دے دینا, اور اگر یہ کام میرے حق میں بہتر نہ ہو تو ایسے اسباب پیدا کر دینا کہ بہتری میرے حق کے اندر آ جائے. آپ اللہ سے دعا کر کے اشارے وشارے نہیں لینا, اللہ سے دعا کریں, بھروسہ کریں, پھر وہ کام کر دیں. یہ وہ طریقہ تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. دونوں میں ضد ہے. مشرکین کے استخاروں میں استخارہ جو تھے اس میں مستقبل کے اشارے سمجھے جاتے ہیں. ہمارے استخارے میں مستقبل کا اشارہ نہیں, اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے کہ اللہ مستقبل کا علم تو جانے, مستقبل میرے ہاتھ میں نہیں, میں نے اپنی طرف سے اچھی طرح مشاورت کر لی, اب میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تیری مدد سے, تجھ سے دعا کرتے ہوئے. لہٰذا اب آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہمارے یہاں بہت سے استخارے کے طریقے ہیں جس میں ہم مستقبل کے اشارے نہیں, وہ سارے کے سارے زمانہ جاہلیت کی رسومات ہیں جو شیطانی حملوں میں آ کے ہم نے دوبارہ شروع کر دیا. مثال کے طور پر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے, یعنی میں نے کوئی چیز اٹھائی, یوں ہلے تو اشارہ ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے, کر لو. اگر یہ یوں ہلے تو اشارہ ہے نہ کرو. سر یہ چیز ہے یا یہ چیز ہے, آپ بتائیں. صحیح ہے, یہ زمانہ جاہلیت والی. اسی طریقے سے نماز استخارہ پڑھ کے سو جائیں, اگر آپ کو ہرا نظر آئے تو اشارہ مل گیا کہ بہتر. سر یہ اشارے اشورے یہ سارے زمانہ جاہلیت کے استخارے تھے. تو کسی بھی طرح کے اشاروں کے پیچھے ہم نے نہیں چلنا, اللہ پر بھروسہ کر کے, علم غیب اس کے سپرد کر کے, اس سے دعا کر کے اپنی مشاورت ہم نے کرنی ہے, اس کے بعد کسی قدم کو اٹھانا ہے. یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ ثابت ہوتے ہیں, اذا ہم احدکم, جب آپ عزم مصمم کر چکو کسی کام کے کرنے کا. ہمہ کا لفظ ہے, یعنی میں نے مشورہ کیا اچھے لوگوں سے, تو جتنی میری استطاعت تھی میں نے وہ سب کام کر دیے. اب وہ کام شروع کرنے سے پہلے فتوکل علی اللہ, اللہ سے پر توکل کیا, بھروسہ کیا, دعا کی اور وہ کام کر دیا. بس یہ چیز ہے. اب جو نارملی ہمارے یہاں چل رہے ہیں شادی کا استخارہ, بھائی میری جاب نہیں لگ رہی ہے, 6 مہینے ہو گئے ہیں, پریشان پھر رہا ہوں, دکان لی ہے دکان نہیں چل رہی, کرائے پہ مکان نہیں چل رہا. پریشان جو لوگ ہو جاتے ہیں نا وہ فوراً عامرین کے پاس بھاگتے ہیں, بھائی استخارہ کر کے بتاؤ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی تمہاری قسمت میں رکاوٹ ہے, فلاں نے جادو کروایا ہوا ہے, فلاں نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا ہے, بندش کر دی ہے. یہ ساری باتیں سفلی افلی کے نام لیتے ہیں وہ لوگ. تو اب یہ بتائیے کہ یہ اسلام نے اس کے بارے میں کوئی استخارہ یا کوئی علم کا طریقہ کہ فلاں نے مجھ پر جادو کیا ہے, فلاں نے میرے ساتھ ایسا, علوم غیبیہ سے تعلق ہے, کوئی اصل ہمارے دین میں موجود نہیں. میں گھر پہ بیٹھ کر کے بولوں کہ بھائی آپ کے اوپر یہ عمل ہوا ہے اور فلاں نے کروایا, جتنی غیبی باتیں میں کروں گا صرف منہ سے نکلا دعویٰ ہے, شیطانی حملے ہیں, شیطانی چالیں ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اللہ یہ شانیں اپنی نبیوں کے بیان کرتا ہے قرآن میں. حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نشانی دی تھی وہ قرآن ذکر کرتا ہے, وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. یہ شانیں اپنی نبیوں کو اللہ دیتا ہے بطور وحی کے. وحی کا سلسلہ اب نہیں ہے, لہٰذا میں یہاں بیٹھ کر لاکھ دعوے کروں کہ مجھے پتہ ہے آپ کے فلاں رشتہ دار نے بندش کرا دی آپ پر, مجھے پتہ ہے میم سے نام آتا ہے, اور آپ کے محلے داری ہے کہ جس نے جو ہے نا آپ کے اوپر کالا جادو کروا دیا. سب کاروباری ڈھونگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان شیطانی چکروں سے ہمیں نکالے. بدقسمتی سے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس آپ جائیں اور آپ کو لگے کہ یار میرے کو تو بڑا فرق پڑا ہے, لیکن سر آپ خود اس بندے کو دیکھیے گا زندگی پر پیچھا نہیں چھوڑا پا رہا ہوتا, کیونکہ اللہ پر بھروسہ اٹھ گیا. وہ آئے بگائے ایک عامل چھوڑے گا اور دوسرے کے پاس جائے گا, جس نئے کے پاس جائے گا وقتی طور پر ابے یار یہاں فرق پڑا ہے میرے کو, لیکن تھوڑے عرصے بعد پھر چوتھے کے پاس جائے گا, نہیں یار یہاں فرق تھوڑا سا میرے کو پڑا ہے. سر آپ اللہ کی بارگاہ کو جب چھوڑتے ہیں تو در بدر یوں ہی گھوم رہے, پھر وہ جسے کہتے ہیں نا ایک بھٹک رہے ہوتے ہیں. اللہ کی
بارگاہ کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے. غیبی معاملات جتنے بھی اپنے ہاتھ میں ہم لوگوں نے لے لیے ہیں استخاروں کے نام پر, اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ کرے ہمیں بچائے سے. اچھا, اب یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ شدید غصے کی حالت میں اگر انسان طلاق کے الفاظ بول دیتا ہے تو اس طرح طلاق واقع نہیں ہوتی ہے, لیکن دیگر جرم اگر وہ کرتا ہے تو آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں, اس پر سزا بھی جاری کر دیتے ہیں, تو آپ ان دونوں میں فرق کیوں کرتے ہیں؟ فرق اس لیے کرتے ہیں, اللہ نے قرآن میں فرق کیا. اچھا, ہمارے ہاتھ میں دین نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں شریعت نہیں ہے. اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ اگر حلال اور حرام کہنے کی یہ اختیار تم نے کسی اور کے لیے مانے تو مشرک ہو گئے. یہ اختیار میرا نہیں ہے. صحیح, بھائی میں فرق کروں, میں کون ہوتا ہوں؟ صحیح, اللہ نے قرآن میں فرق رکھا ہے. نکاح اور طلاق کے معاملے کے اندر, رشتوں کے معاملے میں کہ گھر بچ کے رہے, اس میں بہت حد تک سخت احکامات قرآن نے بیان کیے ہیں. اس لیے کہ رشتے بچنے کے اندر عافیت ہے, خاندان کی عافیت ہے, بچوں کی زندگی کی بھلائی ہے, اس لیے وہاں قیودات اللہ نے زیادہ لگا دی ہے. اور دیگر جرائم کے اندر سختی اس لیے کی ہے, وہاں معاشرے کے لیے عافیت ہے, وہاں نرمی اس لیے نہیں کی گئی ہے. اللہ قرآن میں ایک نہیں 3 مقامات پر اللہ نے ذکر کیا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, کہ تم پر لازم ہے اور واجب ہے کہ تم نے بڑے پیار اور محبت اور اخلاق کے اندر آ کر کے بیوی کو طلاق دینی ہے. سر ترجمہ کرا کر دیکھ لیں, سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, تم نے جمیل طریقے کے اوپر طلاق دینی ہے. دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, کہ آپ نے اگر طلاق پر اقدام کرنا ہے تو جمیل طریقے سے ہونا چاہیے. پھر اس جمیل طریقے کو اللہ نے مزید کھولا, اللہ نے فرمایا مَتِّعُوهُنَّ, کہ ایسا نہ ہو کہ طلاق اس رویے کے اندر ہو کہ آپ نے پھر لڑائی جھگڑا وہ منہ نہیں دیکھنا, کا تحفے تحائف دے کر کے آپ نے طلاق دینی ہے. کون ہمارے یہاں اس طریقے سے طلاق دیتا جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا؟ تیسرا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا لا تخرجوهن ولا یخرجن, نہ تم نے دھکے دے کے اس کو گھر سے باہر نکالنا ہے, نہ اس انداز میں آپ نے طلاق دینی ہے کہ عورت کی جرأت ہو کہ وہ گھر سے باہر قدم نکال لے. اس پیارے انداز کے اندر آپ نے طلاق دینی. سر ہماری بدقسمتی سے جو ماحول ہے آج ہمیں صرف طلاق دینا آ جائے تو ہمیں انقلاب برپا کر لیں پوری دنیا کے اندر. ہم نے طلاق دینا نہیں سیکھا, یہ اللہ کے ہی حکم ہے. اسی کی حکم تعبیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی کہ لا طلاق فی اغلاق. اللہ نے جس شدت کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا کہ جمیل طریقے سے طلاق ہونی چاہیے, اور جمیل کی ضد کیا ہوتی ہے؟ شدت. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس حالت کا طلاق سے ہمارے دین میں کوئی تعلق نہیں. لا طلاق فی اغلاق, شدید غصے کی کیفیت کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں بنتا. اسی لیے فقہ حنفی کے بھی بہت سے علماء, علامہ شامی کو آپ دیکھ لیں, اسی قول کو ترجیح دے کے گئے, چاہے پیچھے ابن تیمیہ صاحب کا قول تھا, انہوں نے کہا بات یہی صحیح ہے, قرآن نے کی, اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے کی, ہم پاگل ہیں کسی کے پتہ بھی یہ نہیں ہے قرآن سنت کے دلائل, اندھے ہو کر کے پیچھے چلتے چلے جائیں. تو فرق ہم نہیں کرتے, فرق اللہ نے کیا. قرآن پڑھیں, قرآن کے اوپر فوکس کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی اس پر فوکس کریں. ہمارے یہاں گھروں کو توڑوا دی, 15 سال سے تقریباً دارالفتہ کا ہم کر رہے ہیں کام, ایک کیس آج تک ہمارے سامنے بدقسمتی سے نہیں آیا کہ کسی شخص نے جمیل طریقے سے کبھی طلاق دی ہو. ایک کیس زندگی میں نہیں آیا. یعنی وہ حکم ہے, وہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو ہر ایک نے پامال کیا ہو. اندازہ کریں, اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں تعبیر کرتا ہوں, ہمارے استاد بھی کہا کرتے تھے کہ طلاق اس انداز میں قرآن کہتا ہے جس انداز میں تو رخصتی کر کے عورت کو لایا تھا. عورت کو رخصتی کر کے کس طرح لایا تھا؟ سب سے پہلے دن طے کیے تھے تو نے, نمبر 2 پھر تو نے تحفے تحائف اس کو دیے تھے, پھر تو نے گواہ بنایا تھا, گواہوں کے سامنے اقرار کیا تھا, پھر بڑی عزت کے ساتھ لایا تھا. یہ 4 کام کیے تھے. کہا طلاق میں انہی 4 کاموں کو اللہ نے لازم قرار دیا. اللہ نے کہا سرحوہن سراحا جمیلا, جمیل طریقہ ہونا چاہیے طلاق کا, خوبصورت. اللہ نے کہا متعوہن, جس طرح لاتے ہوئے تحفے تحائف دیے, اب بھی تحفے تحائف دے, لاتے ہوئے گواہ بنائے تھے, یہاں پر بھی اللہ نے ذکر کیا کہ آپ گواہ بنائیں, رجوع کے معاملات میں سب کے اندر گواہ بنائے جائیں. نمبر 3 عزت اور احترام کے ساتھ, جس کو اللہ نے ذکر کیا کہ نہ اس کو گھر سے نکالنا نہ وہ گھر سے نکلے, عزت اور احترام کے ساتھ جس طرح لایا اس طرح چھوڑنا ہے. جس انداز میں آپ رخصتی کر کے لاتے ہیں عورت کو, اس انداز میں طلاق دے کے گھر سے نکالنا ہے آپ نے. ایک مسلمان اس پر عمل کرتا نظر نہیں آتا. ہم انقلاب برپا کریں گے پوری دنیا میں, اور کسی کو درست مسئلہ سمجھا دیں, میں شاید غصہ لہجہ ہو گیا میرا, لیکن کسی کو درست مسئلہ بتائیں سر طلاق کا یہ شرعی حکم ہے جو قرآن نے بیان کیا. آگے سے ہمیں ایسا بھی سننے کو مل جاتا ہے کہ مولانا صاحب اپنی طرف سے دین نہ ہونے سے, ہم نے کبھی قرآن ہی نہیں پڑھا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت کو کس عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کیا جاتا ہے, کس عزت کے ساتھ گھر پہ لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, یہ سوالات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں, اور کچھ اور سوالات بھی ہیں وہ پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کر لیں گے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ.